اور ایوولوشن یا ہیومن ایوولوشن بڑی لمبی ایک پروسیس ہے جو کہ سلولی ہوتا ہے. بہت زمین جو ہے 4.6 بلین ایئرز پرانی ہے اور انسان اس کے اوپر پچھلے 3 لاکھ سال سے تقریباً جو سب سے پرانے انسان کے انٹومیکلی ماڈرن انسان ملے ہیں جن کے ڈھانچے ہم جیسے تھے وہ ہیں. اور سائنس جو ہے بڑا کلیئر ایویڈنس دیتی ہے کہ ایوولوشن انسان کی بھی ہوئی ہے. میرا آبجیکٹیو آج کی اس ڈیبیٹ میں یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ انسان جو ہے وہ چمپینزی اور دوسرے خاص طور پہ چمپینزی کے ساتھ صرف ہماری ہڈیاں ہی ہمیں یہ نہیں بتاتی, ہماری کھوپڑیاں ہماری اناٹمی ہمیں نہیں یہ بتاتی کہ ہمارا ڈھانچہ ان سے ملتا ہے, یا ہمارا جینوم بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم ان سے بہت زیادہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج سائنٹیفک کمیونٹی میں پورا یونانیمسلی یہ بات ہے کہ انسان اور چمپینزی ایک کامن اینسیسٹر سے ایوالو ہوئے ہیں جو کہ آج سے تقریباً 8 ملین سال پہلے زمین پہ موجود تھا. ٹھیک ہے جی, مگر کچھ آج ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں, جس میں کریشنسٹ ہیں جیسے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے پروپوننٹس ہیں جنہوں نے ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے, پھر انسٹیٹیوٹ آف کریشن ریسرچ ہے, ایک اور ہے جو ینگ ارتھ کریشنسٹ ہیں. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ ساری بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, فاسل ریکارڈ کو لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, نہیں مانتے, مگر فاسل بھی بہت سی باتیں بتاتے ہیں. فاسلز جو باتیں بتاتے ہیں وہ کیا ہیں ہمارے پاس, یہ 4 ملین سال پہلے ہمارے پاس آسٹرالوپیتھیکس افرینسس تھا, پھر ہومو ریڈلفینسس تقریباً 3 ملین سال بعد تھا, ہومو ارگیسٹر تھا 3 ملین سال پہلے. ٹھیک ہے, ہومو ریکٹس تھا تقریباً 2 ملین سال پہلے, اور پھر آہستہ آہستہ نیانڈرٹال انسان اور ہومو سیپین ایوالو ہوئے. آپ کو اس تصویر میں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. سب سے اوپر یہ چمپینزی بنا ہوا ہے. چمپینزی کا دماغ تقریباً 300 سی سی سے کچھ زیادہ اس کا ایریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی کم جو ہے وہ گوریلا کا ہوتا ہے, مگر انسان کا دماغ 1300 سی سی سے زیادہ ہوتا ہے. مگر انسان کے جو کلوزسٹ جینیٹک ریلیٹیوز تھے دونوں کے دونوں وہ ایک 2 سے زیادہ تھے, ادھر صرف 2 دکھائے گئے ہیں, جس میں ایک نیانڈرٹال تھا اور ایک ہومو ہلڈرپجنسس. یہ دونوں کے دونوں کیا ہو چکے ہیں, ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں, مگر ہمیں ان کے فاسل ملے. ان کے فاسل میں جب ہم دیکھتے ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں جو ہمارے پرانے اینسیسٹر تھے ان کا فیس آگے کی طرف یوں سلینٹ کرتا تھا جس طرح چمپینزی کا اور گوریلا کا کرتا ہے, مگر ہمارا فیس فلیٹ ہے. اور ہمارے کلوزسٹ جینیٹک ریلیٹیوز, اب نیانڈرٹال کا بھی جینوم سیکوینس پورا کیا جا چکا ہے, ہومو ہلڈرپجنسس کا بھی جینوم سیکوینس پورا کیا جا چکا ہے. ان دونوں جو ہم سے جینیٹیکلی 99% سے زیادہ ملتے ہیں, ان دونوں کے فیس بالکل فلیٹ ہیں. ان کے دماغ بہت بڑے ہیں, ایون کہ نیانڈرٹال کا دماغ ہم سے بھی تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس طرح اگر آپ دیکھیں گوریلا کے دیکھیں دانت کتنے زیادہ ہیں, کینائن کتنے بڑے ہیں. ہمارے دانت اور کینائن بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں, ہمارا جبڑا چھوٹا ہے, ایون کہ آج ہمیں اپنی عقل دانوں سے جان چھڑانی پڑتی ہے, تاکہ آج اب ہمارے پاس یہ بھی میوٹیشن ہو چکی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن میں عقل دانے اس طرح سے ہوتی نہیں. ٹھیک ہے, ہارس کی ایک مثال ہے کہ ہارس کی عقل دانے نہیں نکلی. ٹھیک ہے, تو اچھا, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم اوپر جا رہا ہے کھوپڑی کا سائز بڑھتے چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جبڑے کا سائز چھوٹا ہوتے چلے جا رہا ہے. یہ کس بات کی نشانی ہے, یہ یاد رکھیں چمپینزی اور انسان دونوں میں گردن سے کھوپڑی میں جانے والی 2 بلڈ ویسلز ہوتی ہیں, ایک بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے. چمپینزی میں بڑی بلڈ ویسل دانتوں کو جاتی ہے, جبڑے کو جاتی ہے, چھوٹی بلڈ ویسل دماغ کو جاتی ہے. گوریلا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور ہمارے اینسیسٹرز میں یہ چینج تقریباً ہومو ارگیسٹر کے ٹائم تک سے پہلے ہی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اور ہماری جو بلڈ ویسل ہے جو سائنسدان سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایوولوشن ایک سائنٹیفک تھیوری ہے, اور ہر سائنٹیفک تھیوری کا ایک فالسیفیکیشن کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ایک کچھ کوسچنز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا جواب ایوولوشن نہ دے سکے تو وہ کیا ہوگی, وہ غلط ہو جائے گی. اگر ثبوت ایک ایسا مل جائے تو وہ بھی ایوولوشن کو غلط ثابت کر دے گا. اس میں سے کیا ہے کہ انسان کا کوئی فاسل ڈائنوسارز کے پاس دکھا دیں, یا انسان کا کوئی فاسل اس وقت دکھا دیں آج سے 10 ملین سال پہلے انسان کا فاسل دکھا دیں, یا انسان کا ماڈرن ہیومنز کا فاسلز پہ اگر کوئی مقدمہ لڑنا چاہے تو ماڈرن ہیومن کا فاسل آج سے 3 ملین سال پہلے دکھا دے, 2 ملین سال پہلے دکھا دے, 1 ملین سال پہلے بھی دکھا دے, تو ایوولوشن ہمیں سارا کچھ دوبارہ لکھنا پڑ جائے. ٹھیک ہے, ہومنڈ فاسل جو ہے وہ کوئی اسی وقت دکھا دیں جب ہومنڈز ایوالو نہیں ہوتے. ہومنڈ فاسل کوئی ایسا دکھا دیں اس وقت جب ہومنڈز افریقہ سے نہیں نکلے تھے, تب بھی ایوولوشن کو بڑا خطرہ پڑ جائے گا. اس کے علاوہ یہاں تو آپ کیا کریں کہ ایوولوشن سے ایک بہتر ایکسپلینیشن دے دیں جو کہ لائف کو ایکسپلین کر سکے. ٹھیک ہے, انسان اور چمپینزی کے جینوم میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے. ان کو ایکسپلین کرنے کا سب سے بہتر طریقہ آج تک صرف اور صرف تھیوری آف ایوولوشن ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تھیوری ہمیں
کہ کیا ہیومن ایوولوشن کیا یہ واقع ہی یہ ہوئی ہے. I mean this is the most important question we have to ask ourselves. And the thing is کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کیا ہیومن ایوولوشن ہوئی ہے تو اس کے بہت سے ڈفرینٹ ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں, بٹ دا موسٹ آبویس ماڈل دیٹ وی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جو ڈارونین ایوولوشن ہے کیا وہ واقعی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ شروع میں کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایوولوشن کے بہت سے مطالب و مفاہیم ہیں, بہت سے اس کے مطلب ہیں. فار ایگزامپل اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو ٹپیکل نیو سنتھسس یا جو نیو ڈارونزم ہے جو بیسکلی آپریٹ کرتا ہے کہ رینڈم میوٹیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد نیچرل سلیکشن اس پہ ایکٹ کرتی ہے, اور یہ جو پروسیس ہے سارے کا سارا یہ ان گائیڈڈ ہوتا ہے. سو دیٹ از ون. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس کے اور میکنزمس موجود ہیں. فار ایگزامپل ود ان ایوولوشن ہمارے پاس اس کا ایک میکنزم یہ موجود ہے کہ ویل اٹ ڈز ہیپن, لیکن نیچرل سلیکشن ایوری تھنگ ایلس, لیکن نیچرل سلیکشن اٹ سیلف ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. جیسے کہ تھرڈ وے ایوولوشن ہے جو کہ کائنڈ آف آپ اسے لمارک کی تھیوری سے کافی ملتی جلتی اس کا ایک آف شوٹس کہہ سکتے ہیں. پر دے ہیو اے سیریس کویسچنس کہ نیچرل سلیکشن تو ہم نے ایک خدا کے برابر ایک چیز بنا دی ہے کہ جو سمجھ نہیں آتی نیچرل سلیکشن میں ڈال دیتے ہیں. وی ڈونٹ ایون ایکسپلین کہ نیچر کیوں سلیکٹ کرتی ہے, وہ اس کی ڈرائیونگ فورسز کیا ہیں اس کی اپنے پیچھے. ہاؤ ڈز اٹ کیلکولیٹ کہ کس جین کو اس نے سلیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. ہاؤ ڈز اٹ ڈیسائڈ کہ جو بینیفیشل جین ہے وہ کیوں بینیفیشل ہے اور فیوچر میں اس کا کیا بینیفٹ ہوگا. So on and so forth. So I mean there is کوئی particular answer. Now ایک بات کہی جاتی ہے کہ extraordinary claims require extraordinary evidences, یعنی کہ جو غیر معمولی دعوے ہوتے ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا غیر معمولی ثبوت دیا جائے. یہ بات عام طور پہ ایوولوشنسٹ کہتے ہیں, ڈارونسٹ کہتے ہیں, لبرلز کہتے ہیں, اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. I absolutely agree with it. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ انسانوں کی ایوولوشن ہوئی ہے یہ ایک غیر معمولی دعویٰ ہے, یہ کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے. It's something جو کہ کائنات میں ایک ہوا. The fossil evidence for human evolution, well there isn't much really. I mean ہمارے پاس کیا ہے فوسل کے جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے. کیا ہمارے پاس آج سے 2 ملین سال پہلے 4 ملین سال پہلے کے ہمارے پاس ہڈیاں موجود ہیں؟ یس ایبسلیوٹلی بالکل ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہمارے پاس کچھ ایسا سبسٹانشل قسم کا ایکسٹراڈنری ایویڈنس ہے اس ایکسٹراڈنری دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جس سے ہم بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ انفر کر سکیں کہ ہمارے پاس یہ واقعی ہمارے پاس وہ ایویڈنس فوسل میں موجود ہے؟ اینڈ دی آنسر از نو, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ناؤ میں چونکہ یہ بہت بڑا مضمون ہے اس لیے میں مجموعی طور پہ تو جو فوسل ریکارڈ ہے اس پہ میں بات نہیں کر سکوں گا. سو واٹ آئی ول ڈو از یہ اسٹینڈرڈ ماڈل آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں ہمارے پاس جو جینس ایسٹرولوپیتھیکس ہے اور اس کے بعد جینس ہومو ہے ہمارے پاس. اینڈ یو کڈ ڈائیورجنس لائنز ہمارے پاس موجود ہیں پیچھے جو جا رہی ہیں سم ویئر بٹوین 6 to 8 ملین ایئرس. اگین میں اس سب کی بات نہیں کر سکتا, میں بات کروں گا فرام ایسٹرالوپیتھیکس آن ورڈز جس میں ہمارے پاس یعنی کہ ایسٹرالوپیتھیکس سے جینس ہومو ہے اور پھر اس کے بعد جینس ہومو کے اندر ہمارے پاس ہیبلس ایریکٹس اور سیپینس. یہ میجر 3 ٹرانزیکشنز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے آف شوٹس ہیں جس میں ارگیسٹس ہے اور جو آرکائک ہیومنس آئی مین ٹیکنیکلی جو ایریکٹس ہے وہ بھی آرکائک کے بڑے قریب ہے. ان سم کیلکولیشنز وہ بھی آرکائک کا حصہ ہے, لیکن میں سارے آرکائکس کی بات نہیں کروں گا کیونکہ 3 میجر ٹرانزیکشنز ہمیں بتائی جاتی ہیں جو ایوولوشنسٹس ہیں ان کی طرف سے. تو میں صرف انہیں پہ ہی میں بات کروں گا. سو آسٹرالوپیتھیکس اور اس کے بعد یعنی کہ آسٹرالوپیتھیکس سے جینس ہومو اور پھر ہومو کے اندر ہی فرام ہیبلس ٹو ایریکٹس اور دین ایریکٹس ٹو سیپینس. اینڈ ہیئر گوز. سب سے پہلے فرام آسٹرالوپیتھیکس ٹو ہومو یہ پبلیکیشن ہے رائل سوسائٹی کی. جو لوگ سائنٹیفک لٹریچر کو پڑھتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ دنیا میں جو قدیم ترین اور ون آف دا موسٹ کریڈیبل پبلیکیشن کے پلیٹ فارمس ہیں سائنس کے حوالے سے رائل سوسائٹی کا تعلق ان سے ہے. 2016 میں انہوں نے ایک پیپر پبلش کیا جس کا نام ہی تھا کہ فرام آسٹرالوپیتھیکس ٹو ہومو دی ٹرانزیشن دیٹ وازنٹ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ although the transition from Australopithecus to Homo is usually thought of as a momentous transformation, the fossil record bearing on the origin and earliest evolution of Homo is virtually uncant and controversial. کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں سوچتے ہیں ہمارا خیال ہے جو کہ ہم 6 ملین سال پہلے جو ہماری ڈائیورجنس ہوئی ہے چیمپینزیز اور ہیومنز کی اور اس سے پہلے ہمارا ایک کامن انسیسٹر ہوا کرتا تھا, یہ کچھ ہمارے پاس جو ڈفرینسز ہیں ماڈرن ہیومن اور ایپس
جو جینیٹک ڈفرینسز ہیں صرف ہم اس کی بیس پہ کہتے ہیں. جہاں تک فوسل کا تعلق ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر اور جو ہے وہ بھی متنازع ہے, اور جو متنازع ہے وہ تنازع مذہبی لوگوں اور ایوولوشنسٹ لوگوں کے درمیان نہیں ہے, وہ ایوولوشنسٹ اور ایوولوشنسٹ کے ہی درمیان وہ آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہے, اور وہ اتنا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ وہ حیران کر دینے والا ہے. اس پہ اگر ہم کبھی سیپریٹ بحث کریں کہ میں اگر آپ کے سامنے ایویڈنس لے کے ہوں کہ ایوولوشنسٹ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, اس میں کتنے فرقے پائے جاتے ہیں, کتنے اس میں فیکشنز ہیں, آپ جو مذہبی فرقے ہیں ان کو آپ بھول ہی جائیں گے. بٹ اوبیسلی یہ مذہبی بحث نہیں ہے, اس لیے میں اپنا جو فوکس ہے وہ میں رکھنا چاہوں گا. دین ایک آلموسٹ کنسورڈیم گریڈ ریسرچ ہے جس میں نیشنل ہسٹری میوزیم ہے یو کے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسرچر تھے وہ فرانسس کریک انسٹیٹیوٹ اینڈ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار سائنس آف ہیومن ہسٹری. ویری پاورفل پیپر جس میں وہ لکھتے ہیں کہ no specific point in time can currently be identified when modern human ancestry was confined to a limited birthplace. The known patterns of first appearances of anatomical or behavioral traits that are often used to define Homo sapiens fit in a range of evolutionary theories. کہ ہمارے پاس بہت سی تھیوریز ہیں اور سب کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں, اپنے اپنے فریم ورکس ہیں, کیونکہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے یہ باقی تھیوریز کی طرح نہیں ہے جس میں ہمارے پاس موسٹلی سرٹنٹیز ہوا کرتی ہے, پھر اس میں ڈیولپمنٹ کا چانس ہوتا ہے. ایوولوشن میں ہمارے پاس کچھ بھی سرٹن نہیں ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. بس اپنے اپنے وہ فرقے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سی ایوولوشنری تھیوریز ہیں جو ہمارے پاس ہیں, لیکن ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. اگین میں جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم کس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوسل ریکارڈ موجود ہے. پرٹیکولرلی میں یہ چونکہ غالب صاحب سے بحث ہو رہی ہے, ان کا ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کتابوں میں اتنے الفاظ نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس فوسلز ہیں. آئی ووڈ ایبسلیوٹلی لو اٹ کہ اگر آپ وہ 3 فوسلز آج ہمیں دکھا سکیں جس میں ٹرانزیشن ہوئی ہو اسٹرالوپیتھیکس سے ہیبلس, اور ہیبلس سے اپنا جو ہمارا ایریکٹس ہیں, اور ایریکٹس سے سیپینس. جسٹ 3.